السلام علیکم۔ ہم چاہتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہو تب ہماری ضرورت پوری ہو جائے، مگر ہم نہیں جانتے اللہ کی طرف سے تاخیر ہے، سبب نہیں ہوتی۔ وہ جانتا ہے اس تاخیر میں ہم خود کو پہچانیں، اپنے پرائے دوسروں کی پہچان ہو میں، اور سب سے بڑھ کر وہ ہمارا صبر، ضبط، ظرف، حوصلہ آزما رہا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے ہم مضبوط بن جائیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر جینا شروع کر دیں۔ اس کڑے اور برے وقت کو برا مت کہیں، قسمت سے ناراض نہ ہوں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ وہ واحد ذات ہے جو کبھی بھی کسی کا بھی بھروسہ ٹوٹنے نہیں دیتی۔ درخت سے گرنے والا کوئی بھی پتا نہیں جس کا اس کو علم نہ ہو۔ تو پھر وہ آنسو جو تمہاری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تمہارے دل کو بے قرار کیا، تو کیا اس 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ اطمینان رکھے، اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اگر تم اداس ہو، بہت پریشان ہو، ہر رشتے سے اعتبار اٹھ گیا ہے، تمہارا اعتماد پوری طرح سے ٹوٹا ہے، تمہیں زندگی سے نفرت ہونے لگی ہے، تمہیں یوں لگتا ہے تمہارے جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی، اور تم نا امیدی کی اس دہلیز پر کھڑے ہو جہاں تمہیں روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی۔ تم اداس مت ہو، مت توڑو خود کو، سر اٹھاؤ اور دیکھو اس آسمان کو جس کے سائے میں تم کھڑے ہو، پھر جھکاؤ اپنے سر کو، دیکھو اس زمین کو جس پر پہنچ جمائے تم کھڑے ہو، پھر سوچو اپنی ذات کو، کیا تمہیں اس نا امیدی کے لیے بنایا گیا ہے؟ تم کیوں نہیں بات کرتے اس سے جس نے تمہیں بنایا؟ تم کیوں نہیں اسے اپنا حال بیان کرتے جو تمہاری حالت درست کرے گا؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو جب یہ جہاں اسی کا ہے؟ تم ایک بار اس کے ہو کر تو دیکھو، دیکھنا وہ تمہیں کیسے تھام لے گا۔ پھر یہ دنیا چاہے لاکھ کوشش کرے، تمہیں ذرا برابر تکلیف نہیں پہنچا پائے گی۔ تم اس خدا سے رابطہ تو کرو، تم اس سے واسطہ تو رکھو۔ اللہ جانتا ہے تم اس کی مدد کے انتظار میں ہو، یقیناً وہ اپنی مدد تم تک ان ذریعوں سے لائے گا۔ ان آزمائش تم صبر سے کام لینا، مایوس ہو کر مانگنا مت چھوڑ دینا، بلکہ اپنی آخری سانس تک کوشش کرنا، اپنے اللہ کو راضی کر لینا۔ بے شک وہ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ جب وہ دیکھے گا تم تھک گئے ہو، تمہاری ہمت جواب دے گی ہے، وہ ضرور تمہاری دعا سنے گا، انشاءاللہ۔